بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بحیثیت مسلمان کے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کیا جائے، اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو باز رکھیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی ہے۔ پھر ہمیں اللہ رب العزت نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ ہم اس کی کتاب سے چمٹ جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی شکل میں جو کتاب ہم پر اتاری ہے، جو اپنا پیغام ہم پر اتارا ہے، ہم اس کو بہت توجہ کے ساتھ بار بار پڑھیں اور اس کے پیغام کو، اس کے میسج کو، اس کی فلسفی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی شکل میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو کتاب ہمارے پاس آئی ہے، اس کتاب کا جو کنٹرولنگ آئیڈیا ہے یا تھیسس سٹیٹمنٹ ہے، یا جو بنیادی موضوع ہے، سینٹرل تھیم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہماری ہدایت ہے۔ ہدایت یہ اس کا کنٹرولنگ آئیڈیا ہے، اور ہم اللہ رب العزت سے سورۃ الفاتحہ میں یہی ہدایت طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے رستے کی۔ اور اسی کتاب میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کو ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنایا ہے، اس کلام کو ہماری بھلائی کا باعث بنایا ہے، اور اسی میں ہمارا پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ اینڈ پیس آف سول ہے، یعنی ہمارے دل، دماغ اور روح اس کے ساتھ سکون پاتے ہیں، کیونکہ جو اللہ رب العزت کا ذکر ہے اور اس میں سر فہرست ٹاپ پہ آتا ہے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہترین شکل ہے، اس سے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عظیم ترین اور سب سے بہترین شکل ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان ہوا الا ذکر، کہ یہ جو کلام ہے یہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، وقرآن مبین، اور یہ ایک واضح کتاب ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی کتاب میں اس کتاب کے آبجیکٹو کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 دیکھیے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے یہ کلام، یہ ذکر تمہاری طرف نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا سکیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ اس پر غور و فکر کریں اور تدبر کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں قرآن کریم کو بیان قرار دیا ہے، اور بیان کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جہالت ختم ہوتی ہے۔ ہمیں بہت ساری ایسی باتوں کا قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سارے ایسے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے، ایسے فیکٹس ریویل کیے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ تھے، اور اس سے علم جو ہے وہ راسخ ہوتا ہے، اور اس سے فیکٹس کھل کر ہمارے سامنے واضح ہو کر آ جاتے ہیں۔ اور اس کتاب سے اور اس کلام سے، جسے قرآن کریم ہم کہتے ہیں، جھوٹوں کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے جو ہمیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس قرآن کریم کے کلام کی وجہ سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کلام میں جو حقائق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں ان کو چھپایا جا سکے یا ان کو توڑ موڑ کر پیش کیا جا سکے۔ نہ ہی اس کتاب میں کوئی تحریف یعنی ڈسٹورشن ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب اور اس کلام کی حفاظت کا وعدہ خود کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کریم کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے جو 3 یا 4 آیات تلاوت کی ہیں، ان میں ہر جگہ قرآن کریم کو ذکر کہا گیا ہے، یاد دہانی۔ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی کانٹیکسٹ
آپ کو پیش آتا ہے، آپ کوئی سینیریو دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آج کل ہمارے سامنے جو کچھ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے اس میں جیوش پرسنالٹی اور جیوش سائیکالوجی ہائی لائٹ ہو رہی ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کو شاید قرآن کریم کی وہ آیات جو کہ یہودیوں سے متعلق ہیں آج ہی پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آئی ہیں، اس سے پہلے سمجھ نہیں آئی تھیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مجرم ہیں، جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ فلسطین میں یہودی جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے جو لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا وہ یہ ہے کہ یہ مجرم ہے، یہ جرم کرنے کو آر نہیں سمجھتے، اور یہ بہت بڑا لفظ ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے۔ تو اگر آپ صرف اس ایک ورڈ کو پک کر کے پریزنٹ سینیریو میں ان کے جنگی جرائم یا وار کرائمز کی لسٹ بنانا شروع کر دیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ دنیا کی کوئی قوم اس جو ہے وہ ان جنگی جرائم میں ان جیسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہمارے لیے ذکر ہے، یعنی یاد دہانی ہے، یہ ہمیں بار بار یاد کراتا ہے۔ ہر کانٹیکسٹ میں، ہر سینیریو میں اس کی ایک نئی انڈرسٹینڈنگ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کلام کو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے گائیڈنس، رہنمائی اور ہدایت کا سورس بنایا ہے۔ اب یہاں سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کو بہت گہرائی سے کرتے ہیں تو اس میں جو مختلف تھیم ہمیں نظر آتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنی بھی اقوام کا ذکر کیا ہے ان میں سب سے زیادہ جیوز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ جیوز بار بار قرآن کریم میں ڈسکس ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کبھی اللہ تعالیٰ جیوز کی جو کوالٹیز ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کبھی جیوز کے جو بیڈ ڈیڈز تھے ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کون سے برے اعمال کرتے تھے، کبھی ان جیوز کے اقوال پر بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، یہودی یہ کہتے ہیں، یہودیوں کا یہ کلیم ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ ان کے ڈائلاگز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کبھی اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں پر بات کرتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ ان کی اللہ کے حق میں نافرمانیوں اور بغاوت اور سرکشی کی مثالیں دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنے انبیاء کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی قوم تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جو انہوں نے اپنے کلام میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھی ان کے پاس، اس میں جس طرح سے تحریف کی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مثالیں قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ جتنے میں نے ٹاپک آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر ان سارے تھیمز کو آپ پک کر کے قرآن کریم میں مختلف اقوام، مختلف نیشنز کا مطالعہ کرنا شروع کریں جو کہ ماضی میں گزر چکی ہیں، جو کہ پاسٹ میں گزری ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ ڈسکشن اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے بارے میں کی ہے وہ قوم یہود ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کے ڈائلاگز کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کانورسیشن ہوتی ہے اس کو بھی ریکارڈ کر کے ہمیں بتاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ واضح طور پر ایک ایسی گائے سے منسوب نام ہے کہ جس کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے آگے سے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ادب کا مظاہرہ کرتے، اپنے پیغمبر کو رسپیکٹفلی ڈیل کرتے، آگے سے مذاق اڑانے شروع کر دیے۔ اور پھر جب انہیں حکم دیا گیا کہ تم فلاں مبارک بستی میں داخل ہو جاؤ تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے اللہ کا بھی مذاق اڑایا اور نعوذ باللہ اپنے پیغمبر کا بھی مذاق اڑاتے ہوئے کہا آپ اور آپ کا رب جائیے، آپ دونوں وہاں جا کے جہاد کریں، جب آپ لوگ اس بستی کو آزاد کر لیں گے تو ہم اس بستی میں دوبارہ داخل ہو جائیں گے۔ اور انتہائی دلچسپ فیکٹ یہ ہے کہ آج جیوز فلسطین یا غزہ میں سے مسلمانوں کو نکال کر جس صحرا میں پھینکنا چاہتے ہیں، یہ وہی صحرا ہے جہاں خود جیوز نے اس زمانے میں 40 سال جو ہے وہ گزارے تھے، اس سزا کی وجہ سے کہ چونکہ آپ نے جہاد میں حصہ نہیں لیا لہٰذا آپ اس صحرا میں بھٹکتے رہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو جیوز یا قوم یہود ہے، ان کا ہمارے ماضی کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے، ان کا ہمارے حاضر کے ساتھ یعنی پریزنٹ کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے، اور ان کا امت مسلمہ کے مستقبل کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے، اور قوم یہود کا قیامت کی نشانیوں کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان اور یہودی آپس میں 1 to 1 ایک دوسرے کے سامنے آ کے جنگ نہیں کریں گے۔
اور پھر علماء کرام اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس روئے زمین پر جیوس یعنی قوم یہود کا مکمل صفایا اور خاتمہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوگا. یعنی اس قوم نے جب مٹنا ہے، ختم ہونا ہے اس زمین پر، تو مسلمانوں کے ہاتھوں ہی یہ ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ماضی کی تمام اقوام کے نسبت جیوز کا ذکر یا قوم یہود کا ذکر سب سے زیادہ کیا ہے، اور ان کے جو مختلف رویے تھے، مختلف ان کے ایٹیچیوڈز اور بیہیویئر اور ان کے مختلف موقف جو رہے ہیں، ان کو کس طرح تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرا کے بیان کیا ہے. تو گویا اگر ہم صرف ایک تھیم جیوز کو اچھی طرح سمجھ لیں تو ہم اپنی قرآن کریم کی انڈرسٹینڈنگ کو بہت حد تک امپروو کر سکتے ہیں. اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہودی قوم ہی کا اتنا زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، جبکہ باقی قوموں کا اس طرح سے ذکر نہیں ملتا. اور اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو مسلمانوں کی تاریخ میں بھی سب سے زیادہ امت مسلمہ کو انٹریکٹ کرنا پڑا یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کفار کے ساتھ جس کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑا وہ یہودی اور عیسائی تھے، اور جو مدینہ کے یہودی تھے وہ اپنے وقت کے عسکری لحاظ سے یعنی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے اور دیگر جو پوائنٹ آف ویوز ہیں ان کی وجہ سے وہ ایک بہت اسٹرانگ ترین کمیونٹی تھی جن کا پورا ہولڈ تھا. اور یہ بھی آج کے لیسن میں آپ نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کو سود سخت ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سود لینے اور دینے والوں سے اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے کہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اس وقت پوری دنیا کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مدینہ اور ارد گرد کی بستیوں کی جو معیشت تھی وہ یہودیوں کے کنٹرول میں تھی، اور ان کے سود سے یہودیوں کو آمدن ہوتی تھی. آج بھی پوری دنیا میں سود جو ہے وہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا سورس آف انکم ہے. جس طرح مسلمانوں نے ان مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہے اور جیوز اور کرسچن انٹرسٹ کو نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس وقت وہ دونوں ایک ساتھ ہیں. اگر مسلمان سودی معیشت کو اللہ حافظ کہہ دیں اور سود سے جان چھڑا لیں تو یہودی خود بخود ان کا زور ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ باتیں ہم مسلمانوں کو سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ہم اپنے دین سے بہت دور ہیں، ہم اس کتاب ہدایت سے بہت دور ہیں، اور ہم نے کبھی بھی اس کانٹیکسٹ میں ٹائم سپیئر کر کے مطالعہ کرنے کی کوشش نہیں کی جس سے ہم سمجھ سکیں کہ بینگ مسلم what are our responsibilities. تو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان یہودیوں کا پاسٹ میں بھی امت مسلمہ کے ساتھ انٹریکشن دیگر اقوام کے نسبت زیادہ تھا، اور پھر انہوں نے مسلمانوں پر بہت سارے اثرات بھی مرتب کیے اور آج تک کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم مسلمان ان یہودیوں اور عیسائیوں کی ہر چیز میں مشابہت اختیار کرو گے. تو ان کا امپیکٹ ہے، ان کا انفلوئنس امت مسلمہ پر ہے، اور پھر اسی طرح سے فیوچر میں بھی یہی وہ قوم ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کو بہت زیادہ انٹریکٹ کرنا ہوگا. اس وجہ سے قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا ذکر یا قوم یہود کا دیگر اقوام کے نسبت اللہ تعالیٰ نے ذکر بہت زیادہ کیا ہے. اور سورۃ البقرہ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے دیگر اقوام کا ذکر سے پہلے قوم یہود کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ امیجیٹ چیلنج ہے جس سے مسلمانوں کو اس وقت بھی سابقہ پڑا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان موجود تھے، اور جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور آج کے پریزنٹ سینیریو میں بھی مسلمانوں کو اس قوم کے ساتھ جو ہے واسطہ پڑتا رہتا ہے اور پڑتا ہے، اور مسلمان آج بھی ان کے ہاتھوں میں اپنی سودی معیشت کی وجہ سے بالخصوص ان کے شکنجے میں ہیں. اور ان فیوچر بھی قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے جو بہت بڑی جنگ ہونی ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے بارے میں، تو اس میں بھی ان کا آپس میں انٹریکشن ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا. تو یہاں سے ہمیں وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں اللہ رب العزت نے اس قوم کا تذکرہ دیگر اقوام کی نسبت قرآن کریم میں سب سے پہلے کیا اور سورۃ البقرہ سے ان کو مینشن کیا. اب اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ریزنز ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم یہود کا ذکر سب سے زیادہ کیا ہے. نمبر 1، پہلی ریزن یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء مینشن کیے ہیں، جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر آتا ہے یا تذکرہ آتا ہے، ان کی اکثریت بنی اسرائیل میں سے تھی. Again, it was an immediate challenge
فار مسلم امہ. جیوز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے تھے. آپ کی جب ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے، آپ سیرت پڑھتے ہیں تو آپ جیوز کے بارے میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ انٹریکشن اور ان کے ساتھ کانورسیشنز اور ڈائلاگس، اور جیوز آ کے آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. تو اسی طرح قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور وہ سارے پیغمبر نہیں ہیں لیکن ان میں سے اکثریت بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، جس کی وجہ سے قوم یہود کا ذکر بار بار آتا ہے. اور علماء کرام مزید اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس قوم میں پیغمبر بھیجے گئے وہ قوم یہود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم یہود میں بغاوت، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی اور سرکشی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پے در پے انبیاء بھیجنے پڑے، اور بعض اوقات تو ایک ہی وقت میں ایک ہی بستی میں کئی کئی انبیاء بھی ہوتے تھے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ ان کی کتابوں کا، مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں جو کہ ان کی اپنی کتاب ہے، جیسے تلمود ہے اور تورات ہے، تو اس میں ایک ہی وقت میں کئی کئی انبیاء کا ذکر ملتا ہے، حتیٰ کہ خواتین انبیاء کا ذکر بھی ملتا ہے. ان کے ہاں خاتون نبی کا تصور بھی، بلکہ خواتین انبیاء کا ذکر بھی ملتا ہے. تو یہ ہے وہ پہلی ریزن کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم یہود کا ذکر سب سے زیادہ کیا ہے، کیونکہ اس قوم کے انبیاء کا ذکر سب سے زیادہ آتا ہے، اور جب انبیاء کا ذکر آتا ہے تو انبیاء کے فالوورز کا ذکر بھی آتا ہے، اور ان کے فالوورز ظاہر ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کے فالوورز یہودی تھے. دوسری ریزن کہ کیوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جیوز کا ذکر سب سے زیادہ کیا ہے، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد دین اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا فریضہ سر انجام دینا شروع کیا، تو اس وقت کے میپ پہ اگر نظر ڈالیں تو جزیرہ عرب میں بنی اسرائیل یا یہودی بھی عربوں کے ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے. جو دیگر کمیونٹیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ میں رہ رہی تھیں یا دیگر اقوام رہ رہی تھیں اور مدینہ میں بھی، تو ان میں یہودی یا بنی اسرائیل کی یہ جو باقایا نسلیں ہیں یہ موجود تھے. اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت کے جو یہودی ہیں انہوں نے اسلام کا میسج آنے کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام کی بھرپور مخالفت کی. اور بھرپور مخالفت کرنے کا مطلب یہ ہے حتیٰ کہ اپنے پیسے تک کو استعمال کیا کہ کسی طرح سے اسلام کے پیغام کو عام ہونے سے روکا جائے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ کو ایسے واقعات پڑھنے کو ملیں گے کہ جب یہودی ڈونیشنز دیتے تھے، پیسہ اکٹھا کر کے اپنے یہودیوں کو آگے کرتے تھے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرے کریں اور آپ ان کو چپ کرا دیں اور آپ ان کی مسلسل مخالفت کریں تاکہ دین اسلام کو پنپنے کے لیے جگہ نہ مل سکے. اور قرآن کریم نے چونکہ ان کے قصے ان کے انبیاء کے حوالے سے بیان کیے ہیں اور یہودی سابقہ اہل کتاب میں سے بھی تھے، اس لیے قرآن کریم ان کو بار بار ذکر کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے. کیونکہ یہ یہودی اس وقت یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات نازل کیے وحی کے ذریعے کہ جن سے یہودیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غیب کا علم آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. تو یہی بھی وجہ ہے ایک کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے قوم یہود، چونکہ قوم یہود نے سب سے زیادہ چیلنج دیا، سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے مشکلات کھڑی کیں اور سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے کی کوشش کی، تو پھر کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے حوالے سے، ان کے انبیاء کے حوالے سے پاسٹ کے وہ قصے جو ان کو خود بھی پتہ نہیں تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوتے رہے اور آپ اس پیغام کو آگے پہنچاتے رہے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو ثابت کرنا بھی ایک مقصد تھا. تیسرے نمبر پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم میں ماضی کی جن امتوں کا ذکر ہوا ہے ان میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ہوا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، ان کے ایک پیغمبر ہیں موسیٰ ابن عمران، جن کا قرآن کریم میں 136 دفعہ ذکر ہوا ہے. 136 ٹائم ہی ہیز بین مینشنڈ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کن کے پیغمبر تھے؟ قوم یہود کے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب کسی پیغمبر کا ذکر آئے گا تو اس کے کانٹیکس میں اس کی قوم کا بھی ذکر آئے گا،
اس کے زمانے کا بھی ذکر آئے گا، اور پھر اس قوم کا رسپانس ٹورڈز دیئر پروفٹ، اس قوم کا رسپانس اپنے پروفٹ کی طرف کیا تھا اس کا بھی ذکر آئے گا۔ اس سے زیادہ قرآن کریم میں اسی طرح بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے۔ دوسرے ان کے پیغمبر جن کا ذکر جو ہے وہ یہودی قوم کے حوالے سے ہوا ہے 69 ٹائمز، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو 69 ٹائمز ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 136۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو سامنے میں صرف 2 پیغمبروں کی مثالیں ابھی رکھی ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور یہودیوں کے پیغمبر تھے۔ اب اگر آپ 136 پلس 69 کریں تو یہ 200 سے زیادہ تو دفعہ یہودیوں کا ذکر ان 2 پیغمبروں کے حوالے سے ہی آ جاتا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر دیکھیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جس قوم نے سب سے زیادہ انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے حق میں بغاوت اور سرکشی کا اظہار کیا، وہ بھی قوم یہود ہی ہے۔ بدترین قوم جس نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بغاوت کا اظہار کیا اور سرکشی کا اظہار کیا اور ان کے دل سخت ہو گئے، وہ قوم یہود ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جب دنیا کی ان قوموں کا ذکر آتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تو اس میں قوم یہود سر فہرست ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کا ذکر سب سے زیادہ کیا ہے، اور یہ چوتھی ریزن ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ 5ویں نمبر پر جس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کا بہت دفعہ ذکر کیا ہے وہ ان کا مٹیریلسٹک ہونا ہے یا مادیت پرستی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ انفارچونیٹلی اب مسلمانوں میں بھی ہے۔ اب مسلمان بھی جہاد سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں خوف آتا ہے کہ اگر انہوں نے جہاد میں حصہ لیا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے جو کچھ آج تک بنایا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت میں انسان مسلمان جہاد سے رک جاتا ہے، دنیا کی محبت میں مسلمان اپنے خواہشات نفس کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اور اپنے رب کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو 5ویں ریزن علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہودی قوم کے اندر مٹیریلزم عروج پہ ہے، اور اسی مٹیریلزم کے نتیجے میں سود کو یہ چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو یہ دنیاوی کیلکولیشنز کے مطابق یہ دیکھتے ہیں کہ سود سے انکم بہت ہوتی ہے، لہٰذا پوری دنیا میں جو سودی معیشت ہے وہ اس وقت قوم یہود کی جان ہے۔ اگر مسلمان ایک دفعہ سودی سسٹم کو اللہ حافظ کہہ دیں، ان تمام بینکس کا بائیکاٹ کر دیں کہ جو اور انہیں کرنی چاہیے، اور ابھی مسلمانوں کو مار مار کر ان کی صفائی ستھرائی کر کے ان کی تہذیب کر کے تربیت کر کے اس پوائنٹ پہ لایا جائے گا۔ ابھی تو آغاز ہوا ہے نا کہ آپ نے یہودی اور عیسائی مصنوعات کا استعمال نہیں کرنا، تو عیسائی اور یہودی مصنوعات میں ان کے بینکس بھی ہیں، اس کے مقابلے میں اسلامک بینکنگ سسٹم کو فروغ دیا جائے۔ اگر تمام لوگ آج اپنے ایسٹس وہاں سے نکال کے اسلامک بینکس کی طرف چلے جاتے ہیں یا یہ رجحان سیٹ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ایک بہت بڑا جو انٹرسٹ ہے اس پوری دنیا میں اس کو سیٹ بیک ہونے کا خطرہ ہے۔ بہرحال 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بہت مادیت پرست ہوتے ہیں، یہ بہت مٹیریلسٹک اپروچ رکھتے ہیں، اور مٹیریلسٹک اپروچ کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان سے کہو if you are chosen people of the God then desire death، پھر تم موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا وہ شخص کبھی نہیں کر سکتا جو دنیا سے محبت رکھتا ہے، موت کی تمنا صرف وہ انسان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ ہیں، آخری لمحات ہے، گھر والے رو رہے ہیں اور وہ خوش ہیں، تو گھر والوں نے پوچھا کہ ہم پریشان ہیں اور آپ خوش ہیں، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا آج ہی کے دن کا تو میں انتظار کر رہا تھا، اب میں جنت میں جاؤں گا اور میری اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ مومن ہمیشہ مرنے کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ اس کے لیے وہی زندگی ہے، جبکہ جیو کے لیے، یہودی کے لیے یہی زندگی ہے، وہ ہمیشہ اس زندگی سے چمٹا رہتا ہے۔ اور ان کے مٹیریلسٹک اپروچ ہونے اور دنیا سے محبت رکھنے کی ایک اور علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہ کبھی تم سے آ کے سامنے دو بدو جنگ نہیں کریں گے، 1 to 1 جنگ نہیں کریں گے، یہ بڑے بڑے جو ہے نا بلڈنگز کے اندر بیٹھ کے آپ کے اوپر میزائل پھینکیں گے، لیکن یہ آپ کے آمنے سامنے کبھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی یہ بیماری آ چکی ہے۔ اس وقت جو مسلمان پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے، ہم میں سے کون ہے جو جہاد چاہتا ہے؟
اور ہم میں سے کون ہے جو اس لیول پہ جا کے اللہ کی خاطر قربانی دینا چاہتا ہے؟ تو یہ دنیا کی جو محبت ہے جسے آپ مٹیریلزم کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں جیوز کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب کبھی کسی ایسی قوم کا ذکر کیا جو کہ مٹیریلسٹک اپروچ رکھتی ہے تو اس میں بھی یہودیوں کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے۔ تو یہ 5ویں ریزن ہے کہ کیوں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جیوز کا ذکر بار بار دہرا کے کیا ہے، اور یہ ڈفرنٹ کانٹیکسٹس ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ 6 نمبر پر دیکھیے ایک اور امپورٹنٹ ترین جو ہمیں پوائنٹ نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جیوز کا ذکر کثرت سے کیا ہے، اور آپ کو میں نے کاؤنٹ کر کے بتایا ایک مثال کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 136 ٹائم آیا ہے۔ تو جتنی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اتنی ہی دفعہ جیوز کا بھی ساتھ میں ذکر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 69 ٹائم آتا ہے، تو 69 ٹائم اگین جیوز ہیو بین ڈسکسڈ، ڈیبیٹڈ اینڈ مینشنڈ۔ آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو 6 پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ مومنوں کو خبردار کیا جائے کہ وہ ایسی نافرمانیوں میں نہ پڑیں، اللہ رب العزت کی ایسی نافرمانیاں نہ کریں جیسی کہ اپنے دور میں یہودی کرتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہودی اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ تو یہ صرف ایک ہی قوم نہیں ہے کہ جو کوئی بھی یہودی تھے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم میں سے بھی جو کوئی یہودیوں والے رویے، عادتیں، بیہیویئرز اور ایٹیچیوڈز اپنائے گا ٹورڈز ہز کریٹر، ٹورڈز ہز لارڈ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا اسی طرح سے مستحق ہوگا۔ اور یہودیوں سے مشابہت صرف یہ نہ سمجھیے کہ اگر ہم ان جیسا لائف سٹائل اپنا لیں تو مشابہت ہے، اگر ہم ان جیسے نام رکھ لیں تو مشابہت ہے۔ یہودیوں سے مشابہت کا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ وہ نافرمانیاں جو یہودیوں نے کی تھی ہم بھی کرتے رہیں، تو یہودیوں جیسے نہ ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کا ایک پیغام ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ، چونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سورۃ الفاتحہ میں دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان قوموں پر جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مغضوب علیہم اقوام میں سے سب سے بدترین قوم، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بدترین نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی میں پہلے نمبر پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کو بار بار بیان کیا ہے، اور کم از کم 400 ٹائمز دے ہیو بین ڈسکسڈ ان قرآن کریم، 400 دفعہ ان کو قرآن کریم میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ یہی سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے اللہ رب العزت کا میسج ہے، اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں بدترین سرکشی کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا خیال نہیں رکھا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم ایک الگ سیشن رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کیا ہوتا ہے، اور انبیاء کیسے اللہ رب العزت کا ادب کیا کرتے تھے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ تو پھر اس کے بعد اپنے پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے مینرز کا اظہار نہیں کیا، اپنے پیغمبروں کو قتل ہی کر ڈالا، یعنی نہ صرف یہ کہ ان کی شدید مخالفت کی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ ختم کرنے کی کئی دفعہ کوششیں کبھی مسجدیں بنا کے ان کو دھوکہ دے کے، اور یہ بھی یہودی نفسیات ہے کہ ان کے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور کے مترادف، یہ دکھاتے کچھ ہیں اور یہ کرتے کچھ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بدترین سرکشی اور بدترین بغاوت اور نافرمانی کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی کہ ان پر اپنا غضب مسلط کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کا ایک سمبل ہے، ذلت اور رسوائی کا ایک سمبل ہے۔ صرف ایک مثال میں آپ سے یہاں شیئر کروں گی، جب عیسائیوں نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ پر قبضہ حاصل کیا تو مسجد اقصیٰ کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیا، بالخصوص وہ محراب جس میں حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے وہ کوڑے کے ڈھیر سے بھر چکا تھا جب وہاں صلاح الدین ایوبی داخل ہوا ہے، اور خواتین اپنے پیڈز وہاں پر ڈسپوز آف کرتی تھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ عیسائی یہودیوں سے اتنی شدید نفرت رکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے یہودیوں کی مقدس ترین عبادت گاہ اور اس عبادت گاہ کے اندر مقدس ترین جگہ کو کوڑے کے ڈھیر میں کنورٹ کر دیا تھا۔ تو یہودی پوری دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر جو غضب نازل ہوا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ یہ انتہائی رسوا کن اور رسوائی کا سمبل یا نشان والی ایک قوم ہے، اور جب آپ ان کی تاریخ پڑھتے ہیں
تو ان سے نفرت ابھی بھی آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں یہ جو غزہ کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد دنیا بھر میں انہیں دنیا بھر کی نفرت کا سامنا ہے. آپ کتنے بڑے بڑے دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم ممالک تو کیا حتیٰ کہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی ان کے اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے. خود ان کے اپنے اندر سے جیوز بول پڑے کہ ہم یہ سب کچھ نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم نے کبھی یہ اپنی زندگی میں کرنا چاہا تھا. تو اگر آپ ان کی ہسٹری کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ قوم ہمیشہ سے نفرتوں کا سامنا کرتے آئی ہے اور یہ کبھی بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے تاریخ کے کسی بھی حصے میں. اور یہ ہمیشہ دوسروں کے سہارے تلاش کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عزت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو. تو یہ ہمیشہ دوسرے سہارے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اور اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 میں کیا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اس غضب کے نتیجے میں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں نافرمانیاں کی، سرکشی کی اور بدترین بغاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ روئے زمین پر انہیں رہنے کے لیے کوئی پرامن پرسکون جگہ نہیں ملتی. یہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں، پھر اکٹھے ہوتے ہیں، پھر مارے جاتے ہیں، پھر انہیں وہاں سے نکلنا پڑتا ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھرے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں اس ذکر مبین میں قرآن کریم میں بتا دیا کہ یہ اللہ کے غضب میں گھرے ہوئے ہیں. کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اور یہ اپنی نافرمانیوں اور اپنی زیادتیوں کی وجہ سے بہت ہی بدترین قوم ہے. قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیات آتی ہیں جن میں اگین جیوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان آیات کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ ہم ان کے والے طور طریقے نہ اپنا لیں، اللہ کے حق میں اس بغاوت، اس سرکشی اور نافرمانی کا اظہار نہ کریں جو کہ ان یہودیوں نے کیا تھا. مثال کے طور پر میں یہاں آپ سے صرف 1 یا 2 آیتیں شیئر کرتی ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے. مراد یہاں یہودی ہیں. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کلام اور نشانیاں آنے کے باوجود آپس میں اختلاف کرنے لگے. تو مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ وہ غلطیاں نہ کرنا، اللہ کے حق میں وہ سرکشی اور نافرمانی نہ کرنا جو کہ یہودیوں نے کی اور جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے. پھر اسی طرح سے دیکھیے ایک اور آیت میں یہاں پر آپ سے شیئر کرتی ہوں. مثال کے طور پر آیات تو کافی ساری ہیں. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 دیکھیے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اس سے پہلے آپ آ جائیے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 69 دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی. کیسے پہنچائی تھی؟ اللہ کے احکام کا مذاق اڑا کے. ایک پیغمبر کہتا ہے گائے ذبح کریں تو بجائے اٹھ کے کہ فوراً سعادت مندی کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ ذبح کریں. اچھا تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اور جب رنگ کی بات، اچھا پھر اب ذرا یہ بھی اپنے رب سے پوچھ دیجئے کہ اس کی ایج کیا ہو. اور کرتے 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 اتنی مشکلات اپنے لیے کھڑی کر لیں کہ پھر ویسی گائے ملنا مشکل ہو گیا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اذیت پہنچائی تھی. تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر ان یہودیوں کے رویے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 69 میں مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ تم بھی اپنے پیغمبر کو اس طرح سے اذیت نہ پہنچانا جس طرح قوم یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی. 7ویں نمبر پر دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کا ذکر کثرت سے اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ یہ یہودی کس طرح کے ہیلے اور کس طرح کی مکاریاں اور کس طرح کی چالاکیاں کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک مکار اور چالاک قوم ہے اور ان کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ان کے ہیلے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور حق اور باطل کو مکس اپ کرتے ہیں. حق اور باطل کو مکس اپ کرتے ہیں.
فیکٹس کو ٹویسٹ کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ان کو جھٹلایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں تو یہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی آیات ہیں، یہاں آپ سے 1 یا 2 آیات شیئر کرتی ہوں۔ سورہ آل عمران کی دیکھیے 72 سے لے کر 73 تک کی آیات، جس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، اور ان یہودیوں میں سے، ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے سب نے نہیں، نوٹ کر لیجئے، ایک گروہ نے اپنے ساتھیوں کو یہ ترکیب اختیار کرنے کا مشورہ دیا کہ جب تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ ان پر یہ کلام نازل ہوا ہے تو صبح ایمان لے آنا، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور جب شام ہو تو اس کا کفر کر دینا۔ اس طرح کیا ہوگا کہ تمہارے ساتھ اور بہت سارے لوگ دین اسلام سے ہٹ جائیں گے، اور وہ کہیں گے دیکھیں جی یہ جوز ابھی صبح مسلمان ہوئے تھے، کوئی وجہ تو ہے کہ اب شام ہوتے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ بڑے ہیلے اختیار کرتے ہیں، طریقے اختیار کرتے ہیں مس گائیڈ کرنے کے لیے دوسروں کو بھی اور دین اسلام کی مخالفت میں بھی، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ دین اسلام کی مخالفت نہیں کر رہے بلکہ وہ اللہ رب العزت کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دشمن کہا ہے اور ان پر اپنا غضب مسلط کرنے کا قرآن کریم میں اعلان کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، پہلے یہودیوں کا ذکر کیا ہے پھر عیسائیوں کا ذکر کیا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، یہ اس وقت کے رومی بھی تھے، اور آج آپ کا جو آپ کے رومنز ہیں وہ آپ کا امریکہ ہے، کرسچنز ہیں، اور اس کے ساتھ اسرائیل، آج بھی ان دونوں کا گٹھ جوڑ اسی طرح سے ہے۔ وقالت اليہود والنصارى، جی غزہ میں اور فلسطین میں اس سے پہلے 4 جنگیں ہو چکی ہیں، اور ان چاروں جنگوں میں عربز ہار چکے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی پشت پناہی کرنے والا امریکہ ہے۔ اور اس وقت جو وار کرائمز آپ وہاں دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا گیا، زخمی تڑپتے رہے، لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے، وہ ملبے کے نیچے دب گئے، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وار کرائمز ہے۔ یہ ایکچولی امریکہ کی اسٹریٹجی ہے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ایک پیغام دینے کی، آپ میں سے اگر کسی نے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھانے کی یا ہم سے بات کرنے کی یا ہمارے سامنے بغاوت یا سرکشی کی کوشش کی تو آپ کے وہ چیتھڑے اڑائے جائیں گے جو کہ غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ پوری دنیا کو انکلوڈنگ چائنا ایک میسج ہے کہ یہ جو آپ نئے بلاکس بنانے کی باتیں کرتے ہیں، ذرا اچھی طرح سے دیکھ لیجئے کہ آج فلسطین کے مسلمانوں پر جب وقت آیا تو پوری دنیا میں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ تو یہ ایک میسج ہے سیکرٹ فار چائنا، جو کہ ایک نیا بلاک ایشیا میں بنانا چاہتا ہے اپنے بزنس روٹ کو جو ہے وہ ٹریڈ روٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور دنیا کی ایک بڑی اکنامیکل پاور بن رہا ہے جو کہ امریکہ کے لیے خطرہ ہے، اور امریکہ کو خطرے کا مطلب ہے کہ یہودیوں کے لیے خطرہ ہے، اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ تو یہ ایک پیغام ہے، اور اس پیغام کے بہت سارے پرسپیکٹیوز ہیں، بہت سارے اسپیکٹس ہیں جو کہ مختلف جگہوں پہ یہ میسج جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود والنصارى، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ان کا کلیم ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ اور چوزن پیپل ہیں۔ قل، ان سے پوچھئے فلم يعذبکم بذنوبکم، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل ہو، اس کے محبوب بندے ہو، تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے بار بار عذاب میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، آپ تو بدترین قوم ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے۔ اس روئے زمین پر جو مخلوقات پائی جاتی ہیں ان میں آپ بدترین ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت کی 7ویں جو حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے قرآن کریم میں یہودیوں کو بار بار بیان کرنے، ڈسکس اور ڈیبیٹ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان یہودیوں کے سازشوں، مکاریوں، جھوٹ اور ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز، اور یہ جو سازشیں ہیج کرتے ہیں، کانسپریسیز ہیج کرتے ہیں اور طریقے اختیار کرتے ہیں مسلمانوں کو مس گائیڈ کرنے کے، ان پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کریں اور خاص طور پر ان آیات پہ پہنچے جو یہودی قوم کے حوالے سے ہیں، ان پر خوب وقت لگا کے ان کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس دنیا میں جو مسلمان کے دشمن ہیں وہ کئی ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی سیپریٹ ڈسکشن ہوگی۔ سب سے پہلا دشمن تو ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، اور ہمارے جو بیرونی دشمن ہیں ان میں سے ایک دشمن شیطان کے علاوہ یہودی بھی ہیں،
جن کی ہر وقت کوشش ہے کہ امت مسلمہ کو، اس کی نوجوان نسل کو، ان کی خواتین کو کسی طرح سے فطرت سلیمہ اور دین سے ہٹا کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر ڈالا جائے۔ اس وقت دنیا میں اسٹڈیز اور ریسرچ کے مطابق، چونکہ میں کمپیریٹیو ریلیجن کی استاد ہوں اور یہ میرا فیلڈ ہے، تو اکیڈیمک ریسرچ کے مطابق اس وقت دنیا میں جتنے بھی فیشن کے ٹرینڈز جنریٹ ہوتے ہیں وہ سارے یہودیوں کے ہاتھوں ہوتے ہیں۔ بیوٹی پارلر میں جو میک اپ کے نئے ٹرینڈ سیٹ ہوتے ہیں وہاں پر ان کی انویسٹمنٹس ہیں۔ دنیا بھر کی جو بننے والی فلمیں ہیں ان میں یہودیوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ فحاشی اور عریانی کو مسلمان ملکوں میں خاص طور پر فروغ دینا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر لایا جائے۔ مسلم عورت جو ہے اس کو تباہ کرنے اور اس کو اس کے اصل کام سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر لایا جائے۔ نوجوان نسل کو فحاشی اور عریانی کے راستے پر لایا جائے تاکہ یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلیں۔ تو اس حوالے سے یہ 7ویں حکمت ہے جو کہ ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں سمجھ آتی ہے۔ 8ویں نمبر پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہودیوں کا ذکر اس لیے بھی کثرت سے کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑی چینجز کی ہیں، ڈسٹورشنز، اپنی مقدس کتابوں میں بہت تبدیلیاں کی ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق اس کے انٹرپریٹیشنز چینج کرتے رہے ہیں۔ اور اس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنی مرضی کا دین بنا لیا جائے۔ اور یہودیوں نے صرف اسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا کہ اپنی مقدس کتابوں میں تبدیلی کی، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ عیسائیت جو اوریجنل کرسچینٹی تھی اس میں بھی اتنے سارے چینجز کر دیے ہیں کہ اس دور میں جو کرسچینٹی پریکٹس ہو رہی ہے وہ اوریجنل کرسچینٹی نہیں رہی، اور ان کی کتابوں میں بھی بہت ساری تبدیلیاں کر دی ہیں، اور یہ تبدیلیاں ریسرچ کے نام پر بھی کی ہیں، یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ اپنی خواہشات کے مطابق بھی کی ہیں۔ ایک سبجیکٹ ہے جو ہم پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں، ویسٹرن کرٹیسزم آف جوڈائزم اینڈ کرسچینٹی۔ اس کرٹیسزم میں یہ سامنے آیا کہ یہ جو موجودہ عیسائیت ہے یہ اب اپنی اصل شکل پہ باقی نہیں رہی، اس میں اتنی چینجز ہو چکی ہیں کہ اصل شکل میں باقی نہیں رہی۔ اور یہی یہودیوں کا طریقہ کار تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، جب یہ جھوٹی من گھڑت قسم کی حدیثیں پھیلاتے تھے اور پھر اس پہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ڈیولپ کرنا پڑا مسلم اسکالرشپ کو کہ اسرائیلیات کیا ہیں، یہ بھی یہودی روایت ہے، یہ بھی یہودی روایت ہے، یہ بھی یہودی روایت ہے، اور وہ مسلمانوں میں اتنی زبان زد عام ہے کہ اکثر مسلمان ان کو صحیح سمجھتے ہیں اور یہ دین کے معاملے میں شکوک اور شبہات پھیلاتے ہیں، مسلم امت میں بھی پھیلاتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے جو ریسرچرز ہیں ان کو پے کرتے ہیں اور پھر وہ شکوک اور شبہات پھیلائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری سیرت کی کتابوں میں اور ہمارے بچوں کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، غالباً جب میں کلاس 3 میں تھی تو ایک بڑا واقعہ شد و مت سے پڑھایا جاتا ہے، بحیرہ راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات۔ یہ جھوٹی روایت ہے، فیبریکیٹڈ، اس کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں کبھی کسی بحیرہ راہب نامی جو ہے وہ عیسائی یا یہودی پادری سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بنیاد پر وہ اگلے سٹیپ پہ آ کے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی بنیاد دراصل یہودیت سے چیزیں اخذ کر کے رکھی، یہودیت سے انسپائر ہو کے، تو گویا اسلام ہیز بین انسپائرڈ بائی جوڈائزم، وہ یہ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ نہ صرف انہوں نے اپنے دین میں بگاڑ ڈالا، اپنے دین کو چینج کیا، اس کے بعد عیسائیت میں بہت ساری چینجز کی، اور اس کے بعد مسلمانوں میں بھی ایسی خرافات، ایسی روایات، ایسی چیزیں پھیلائے ہیں اور پھیلاتے رہتے ہیں اور آج بھی پھیلا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی اپنے دین سے ہٹ جائیں۔ اور اس کی وجہ، اس انسانیت دشمن رویے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنا پرانا سٹیٹس بحال کرنا چاہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اقوام پر فضیلت عطا کی تھی، تو ان کے بعد وہ فضیلت عیسائیوں کو عطا کی، عیسائیوں کے بعد وہ فضیلت مسلمانوں کو عطا کی، لہٰذا وہ ان دونوں قوموں کو بگاڑ کے اس اپنی فضیلت کو دوبارہ ریٹین کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنے دین میں بھی تبدیلیاں کرتے ہیں، اور انہوں نے عیسائیت میں بھی تبدیلیاں کی، اور اس کے بعد یہ اسلام میں بھی پوری تبدیلیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اور مختلف اسٹریٹجیز، کبھی NGOs کے ذریعے سے، کبھی ڈونیشن دے کے، کبھی یونیورسٹیز میں چیئرز اسٹیبلش کر کے، ٹھیک ہے، اور کبھی فنڈز دے کے، کبھی اسکالرشپ پہ بچوں کو انوائٹ کر کے، کبھی فیمنسٹ لٹریچر پروڈیوس کر کے مسلم امت میں ہر وقت ایک انتشار اور انارکی کی شکل
کھڑی کیے رکھتے ہیں۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جب ابھی یہ فلسطین کا ایشو سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے LGBTQ بہت ڈسکس ہو رہا تھا۔ اب ان کی پوری خواہش تھی کہ امت مسلمہ میں فحاشی کا ایک نیا دروازہ کھولا جائے جس میں ہر کسی کو اپنی جینڈر سلیکٹ کرنے کا اختیار خود ہو، اور اگر کسی کا دل چاہے تو وہ مرد سے شادی کرے، دل چاہے تو عورت سے شادی کر سکے۔ تو یہ ساری جو اٹیمپٹس ہیں اگر آپ ان کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کریں گے تو یہ پیچھے یہودیوں کی طرف ہی جاتی ہیں، اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں میں انتشار پیدا کر کے ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کروائی جائیں۔ یہی چیز ہمارا نفس چاہتا ہے، یہی چیز ہمارا شیطان چاہتا ہے، اور یہی ہمارا ایک اور دشمن یہودی چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ اس حوالے سے بہت ساری آیات ہیں، یہاں بھی میں آپ سے صرف 1 یا 2 آیات شیئر کروں گی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام ان پر نازل ہوا ہے یہ اس میں تحریف کرتے ہیں، اس میں چینجز کرتے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے اپنے دین میں چینجز کی، اس کے بعد انہوں نے عیسائیوں کے دین میں چینجز کی، اور اس کے بعد یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے دیکھیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 44، میں یہاں آپ کے لیے سلیکٹ کرتی ہوں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ایک حصہ عطا کیا تھا، یشترون الضلالۃ، وہ اس کے ذریعے سے گمراہی کا سودا کرتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور تمہارے لیے بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ تو ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون ان تضلوا السبیل، تم بھی گمراہ ہو جاؤ، خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور تم سب کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ ہم یہودیوں کی پیروی کرنے کی بجائے اور یہودیوں کی پیروی کرتے ہوئے ان کی طرح اپنے دین میں بگاڑ نہ پیدا کریں، اپنے دین کو چینج نہ کریں، ورنہ قیامت والے دن اس کا انجام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اپنی امت کا استقبال حوض کوثر پر کروں گا، میرے کچھ امتی میری طرف بڑھیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے انہیں ہٹا دیں گے، میں انہیں پوچھوں گا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ میرے امتی ہیں، تو وہ کہیں گے دور ہو جائیں، دور ہو جائیں، آپ کو نہیں پتہ کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو دین میں تبدیلیاں کرنا، دین میں بگاڑ پیدا کرنا، دین میں چینجز کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ کار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے ہمارا جو 9واں پوائنٹ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کا ذکر بار بار کیوں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یا طور طریقے یہودیوں کے حوالے سے کیا ہیں، اور جو یہودیوں کے مددگار بنیں گے، اعلی کار بنیں گے، جو کوئی بھی جیوز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور جیوز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ایک شکل کیا ہے؟ آپ سودی معیشت میں مسلمان انوالو ہو جائیں، مسلمان بھی سود کھانے لگ جائیں۔ سود کھانے سے کس کا انٹرسٹ سرو ہوتا ہے؟ یہودیوں کا انٹرسٹ سرو ہوتا ہے۔ جس فحاشی اور اوریانی کو انہوں نے اپنے ہاں اپنی زندگی میں جگہ دے رکھی ہے، آج کا مسلمان اگر اس فحاشی اور بے اوریانی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہودیوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ اور سچی بات ہے کہ آج کا مسلمان میجورٹی میں یہودیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم کس کے جیسے ہوتے ہیں؟ یہودیوں جیسے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے آگاہ کر دیا ہے اس کتاب میں کہ ہم اچھی طرح سے اس چیز کو اسٹڈی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، اگر آج کا مسلمان بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، بغاوت اور سرکشی پر اترا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو اس پر غلبہ عطا کریں گے۔ یہ جو آج ہمارا دشمن ہم پر غلبہ پا جاتا ہے، اس کی وجہ دشمن نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ جب تک ہمارے گناہ ختم نہیں ہوں گے، جب تک ہم ٹرو مسلمز نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہمارے دشمن کو ہم پر غلبہ حاصل رہے گا۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے، اور یہی مسلمانوں کی شکست کا باعث بنتا ہے۔ یہی بغاوت اور سرکشی اور اللہ تعالیٰ کے حق میں نافرمانی یہودیوں کے لیے ذلت کا باعث بنی، یہودیوں کی شکست کا باعث بنی، اور یہودیوں پر پوری قوم، پوری دنیا نے غلبہ حاصل کیا۔ آج مسلمان اسی نافرمانی، اسی غلط رویے اور اپنے دین سے دوری کی وجہ سے
آج اسی شکست سے دو چار ہے، اسی ذلت سے دو چار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے کہ اگر تم بھی وہی کچھ کرو گے تو اسی امت میں جو کہ مغضوب علیہم ہے تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قرآن کریم میں اس حوالے سے جو رہنمائی دی گئی ہے ہم اس کو سمجھیں اور یہودی نفسیات کو اور ان کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 میں فرمایا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے بڑی ایفرٹس کرتے ہیں۔ فساد، بگاڑ یعنی خرابی۔ عیسائیوں کو خراب کیا تو انہوں نے خراب کیا، امت مسلمہ کو خرابی کی راہ دکھائی تو انہوں نے دکھائی۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیشہ سے فتنے برپا کیے رکھنا، کنفیوژنز پھیلائے رکھنا یہودیوں کا پسندیدہ اور مرغوب مشغلہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمیشہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلائے رکھتے ہیں اور اللہ کی مخلوق یعنی انسانیت کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی رکھتے ہیں۔ لہٰذا جب کبھی بھی انہیں زمین میں سیٹل ڈاؤن ہونے کا موقع ملا انہوں نے خوب فساد پھیلایا اور کبھی بھی اصلاح والا کام نہیں کیا۔ آج بھی ذرا سا پاؤں رکھنے کی جگہ ملی تو جنگ کی آگ بھڑکا دی، اور اس جنگ کی آگ کے نتیجے میں پوری دنیا کو ایک فتنے اور فساد میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ حد سے زیادہ سرکشی اور بغاوت کی آگ بھڑکاتے ہیں اور حد سے زیادہ لمٹ کراس کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر حالات کو سخت کر دیتے ہیں، پھر کسی ایسی قوم کو بھیج دیتے ہیں یا کسی ایسی شخصیت کو کہ جو ان کے فساد کے آگے بند باندھتا ہے۔ تو اس وقت جو سینیریو ہمارے سامنے ہے میرا خیال ہے کہ اس ساری ڈسکشن میں وہ آپ کو سامنے آ گیا ہوگا، اور جب یہ حد ہی ختم کر دیں گے جو کہ یہ کر چکے ہیں، نہ انہوں نے بزرگوں کو معاف کیا، نہ انہوں نے کمزور بچوں کو دیکھا، ہاسپٹلز میں ہر چیز ختم کر دی۔ آپ سوچئے کہ تکلیف کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے اور آپ کی چیزیں بھی پوری نہ ہوں، یعنی انسانیت کے خلاف اس سے زیادہ بڑے جرائم ہو نہیں سکتے۔ تو جب کبھی بھی زمین میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی حد سے زیادہ کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو بھیجا جو آ کے ان کی بغاوت اور سرکشی کے آگے بند باندھتا ہے، ان کی قوت کو توڑ ڈالتا ہے، ان کی جڑوں کو کاٹ ڈالتا ہے اور ان کو ذلت اور پستی میں مبتلا کرتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 8 میں اعلان ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم جب بھی سرکشی کی طرف واپس آؤ گے ہم تمہیں ذلت سے دو چار کرتے رہیں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تو ابھی بھی آپ نوٹ کیجئے، یہ واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت کا کلام برحق ہے، یہ آخر کار ذلت اور سرکشی اور ذلت اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے دو چار ہوں گے، اور ایک دفعہ پھر جو انہوں نے قوت جمع کی تھی وہ ان کی بکھر کے رہ جائے گی، اور پھر اگلے کئی سال دوبارہ یہ اپنی قوت کو اکٹھا کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ سارا سینیریو برپا ہو جائے جس کا کہ ہم اپنی شریعت سے مطالعہ کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ان کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہیں وہ چند بیسک فیکٹس کہ جن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بار بار دوہرا کے تکرار کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، اور تقریباً میں نے جب کاؤنٹ کیا تو 400 دفعہ قرآن کریم میں اس قوم کا ذکر کیا گیا ہے، کبھی ان کے انبیاء کے حوالے سے، اور میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام have been mentioned 169 ٹائم 136 اور 69 ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ابھی باقی انبیاء کا ذکر بھی اگر آپ ڈال لیں تو یہ 400 سے ابو ہو جاتا ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، ان کے کلیمز کو ڈسکس کیا ہے، ان کی نیچر کو جو ہے وہ ڈسکلوز کیا ہے، اور ہمیں بتایا ہے کہ اس روئے زمین پر تمہارے دشمنوں میں سے ایک دشمن قوم یہود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔